ہلاکو خان نے بڑے لوگ مروائے تھے، بڑے، بغداد میں 20 لاکھ آدمی قتل کروایا اس نے، 20,000 نہیں میں نے کہا، ذمہ داری سے حوالہ دوں، کتنے لوگ بولیے؟ 16 لاکھ آدمی اس نے تلوار سے مروایا۔ لوگوں نے نا زیر زمین تہ خانے کھودنے شروع کر دیے، 4 لاکھ آدمی تہ خانوں میں چھپ گیا اور چن چن کے مسلمان مارتا تھا۔ جب ہلاکو کو کسی نے بتایا نا 4 لاکھ بندے چھپ گئے، اس نے نہروں کے بند توڑوا دیے، دریاؤں کے بند توڑوا دیے، پانی زیر زمین چلا گیا، 4 لاکھ آدمی ڈوب کے مر گیا، 20 لاکھ آدمی مروایا۔ ایک دن ایک علاقے میں گھوم رہا تھا، لیمبو کھانے کا بڑا شوقین تھا، بازار میں گیا تو ایک لیمبو خریدا۔ اس نے دیکھا کہ بازار میں بوڑھے بچے جوان خریداری کر رہے ہیں، تو کہنے لگا ابھی بھی اتنے مسلمان زندہ ہیں، بناؤ ان کی لائنیں، قتل کرنا ہے۔ 3 لائنیں بن گئی، ایک بوڑھا آدمی بھی لائن میں آ گیا، لیمبو کھا رہا ہے، اس کو ہلکا ہلکا چوستا ہے، گھوڑے پہ بیٹھا ہے، قتل کرا رہا ہے لوگوں کو۔ ایک بابا جی پہلی صف میں تھے، جب پہلی صف قتل ہونے لگی، بابا جی پچھلی صف میں دوڑ کے ہو گئے۔ ہلاکو خان ہنس رہا ہے اس کو دیکھ کے، معاذ اللہ، جب بندہ ہوتا ہے نا کسی منصب پہ پھر وہ مذاق اڑاتا ہے دوسروں کا۔ بابا دوسری صف میں آیا تو ہلاکو خان نے وہ بھی قتل کرائی، تو بابا دوڑ کے تیسری صف میں، آخری صف کے کونے پہ جب بابا کھڑا ہو گیا نا تو سارے بندے مر گئے۔ بابے کو قتل کرنے لگا جلاد، ہلاکو کہنے لگا ٹھہر جا، کہنے لگا بابا تو تیسری صف میں آیا تھا، تیرا کیا خیال تھا بچ جائے گا؟ بابا کہنے لگا خیال نہیں، میرا یقین ہے کہ میں بچ جاؤں گا، میرا شرط یہ ہے کہ یقین ہو اندر، شرط یہ ہے کہ ہنس کے کہنے لگا ہلاکو خان کیسے؟ تو بابا کہنے لگا اگر اللہ چاہے تو بچ سکتا ہوں، اگر اللہ چاہے تو میں۔ بہت سارے لوگ ہیں ڈاکٹر لکھ کے دے دیتے ہیں نہیں بچے گا، وہ بچ جاتا ہے کیونکہ بچانے والا اللہ ہے۔ کہا اگر اللہ چاہے تو بچ جاؤں گا۔ تو ہلاکو کہنے لگا کیسے؟ جب ایسے کیا نا، کیسے ایسے کیا نا، تو لیمبو ہاتھ سے گر گیا۔ وہ بچے پلیئر نہیں ہوتے، وہ گیند گنتی ہے تو چھلانگ لگا کے پکڑ لیتے، تو بڑا گھوڑ سوار تھا، نیزہ باز تھا، چھلانگ لگائی لیمبو کیش کرنے کے لیے۔ کیسے؟ تو کیسے بچے؟ یوں ہاتھ گھمایا، لیمبو گرا تو چھلانگ لگائی، نیچے جھکا، جب نیچے جھکا نا تو گر گیا گھوڑے سے، جو پیر تھا وہ گھوڑے کی رکاب میں الجھ گیا، گھوڑا ڈر کے دوڑ گیا۔ جب گھوڑا دوڑا تو زمین پر زور زور سے سر لگنے لگا، سپاہیوں کہتا دوڑو اس کو پکڑو، سپاہی بھی دوڑے پر گھوڑا قابو نہ آیا۔ گھوڑا اس وقت رکا جب نہ اس کا چہرہ پہچانا جاتا تھا، نہ آنکھیں سلامت تھی، نہ ناک سلامت تھی، اس کی کھوپڑی ساری اس طرح چور چور ہو گئی جیسے کسی نے ہتھوڑے کے ساتھ پیسی ہو۔ ہلاکو کی لاش سے خون بہ رہا تھا، بابا ہنس رہا تھا۔ ایک سپاہی کہنے لگا بابا تو کیوں؟ کہنے لگے میں اپنے رب کی قدرتوں پہ مسکرا رہا ہوں۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کا میں نے اسے سمجھایا تھا کہ بچانے والا بچا لیا کرتا ہے، تو اس نے مجھے۔ سکندر اعظم نے 32 سال کی عمر میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی، تو لوگ پتہ کیا کہتے تھے؟ یہ وہ بندہ ہے جس کو تاریخ نے گریٹ کا لقب دیا ہے۔ لکی نہیں کہتے، ہم کہتے بڑا لکی ہے بھائی۔ لوگ کہتے تھے یہ مقناطیسی آدمی ہے، کبھی ناکام ہوا ہی نہیں۔ سکندر اعظم کبھی ناکام نہیں ہوا، جس علاقے، اور عمر کتنی بھی، اتنی کم عمری میں اتنی دلیری، آدھی دنیا فتح کر لی۔ ملتان سے گزر رہا تھا تو اسے ایک تیر لگا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہاں جہلم کے پاس لگا تھا، ایک تیر لگا اسے۔ اس نے کہا بندہ تلاش کرو، کسی کی اتنی جرت کہ سکندر اعظم کو تیر مارا ہے، تلاش کرو۔ جب ڈھونڈنے لگے تو بندہ نہ ملا، تو سکندر نے حکم دیا کہ جس کی آنکھ چمکتی ہے اسے قتل کر دو۔ مرد بھی مارے، بچے بھی مارے، بوڑھے بھی مارے۔ تو لا کے لوگ کہنے لگے انسان کوئی نہیں بچا۔ کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا جس کی آنکھ چمکتی ہے قتل کرو، بلیاں بھی قتل کرو، ہو سکتا ہے کسی بلی نے منہ میں رکھ کے پھینکا ہو، کتے بھی مار دو، کبوتر بھی مار دو، ہر چمکتی والی آنکھ اس نے بند کر دی۔ یونان کے قریب ایک بستی کا رہنے والا سکندر عراق کے شہر بابل میں تھا، ملیریا بخار ہوا، کیا کہتے ہیں ہم، چند ٹکیوں کی مار ہے، دوائی کھا لو ٹھیک ہو جائے گا۔ ملیریا بخار ہوا، 32 سال، کچھ لوگوں نے کہا نہیں 2 مہینے کم، 33 سال عمر ہو چکی تھی۔ تو سکندر اعظم زمین پہ بیٹھا ہے،
एड़ियां रगड़ रहा है, मौत का झटका लगा, मौत का, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। एड़ियां रगड़ रहा है। 2 हफ्ते का सफर रह गया था घर पहुंचने का, तो सिकंदर एक सूबे का, एक मुल्क का, एक छोटे से इलाके का सरबराह नहीं, सिकंदर आधी दुनिया फतह करने वाला, प्लेट में रख के किसी ने हुकूमत नहीं दी, खुद मेहनत करके फतह की। लेकिन सिकंदर एड़ियां रगड़ता है, जोर जोर से जमीन पे मारता है और कहता कोई है जो मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले ले और मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की जिंदगी ले दे। मैं प्रदेश में नहीं मरना चाहता, घर मरना चाहता हूं। कोई मुझे 2 हफ्ते की जिंदगी, 2 हफ्ते की, कोई 2 हफ्ते मिट्टी दें, तू मिट्टी रहना एवं कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदे आते, कल मिट्टी दे थल्ले का, कोई मुझे मोहलत ले दे। लेकिन रब का कानून है, जब वक्त आ जाता है फिर मोहलत। मेरे भाई अपनी जिंदगी ना आजिज़ी में, झोंक के, सादगी में, कोने में, दुनिया के प्रोटोकॉल खत्म होंगे। असल प्रोटोकॉल वो है जो अल्लाह क़यामत के दिन अता फरमाएगा। मेरे नबी पाक ने फरमाया अमीर जो होंगे, अमीर वो चींटियों की शक्ल में होंगे और गरीब अपने पैरों के नीचे उन्हें मसल के चले जाएंगे। ये वो वाले अमीर जो तकब्बुर करते थे, वरना तो अमीर हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी। जो अमीर तकब्बुर करे, अकड़ जाए, अगर अमीर हो आजिज़ी इख्तियार करे तो फिर तो अल्लाह उसे जन्नत भी अता फरमाता है। तो मेरे भाई अपने आप को समेटें, हम जाने के लिए। जिनकी उम्रें मेरी तरह 40 साल की तरफ सफर कर रही है ना, वो आधी जिंदगी जी चुके हैं, बाकी आधी पता नहीं है। लोग इतना लंबा याद नहीं रखते। हजरत मौला अली कब्रिस्तान गए तो कब्र वालों से कहने लगे, कब्र वालों तुम्हारा क्या हाल है? तो एक मुर्दा कब्र के अंदर से बोल के कहने लगा, अली कफन फट गया है, हड्डियां चूर चूर हैं, माल तो पता नहीं कहाँ रह गया, पर हिसाब देना पड़ रहा है। आप बताइए पीछे हमारे घर वालों का क्या हाल है? तो हजरत अली फरमाने लगे, जहाँ तुम बैठते थे वहां कोई और बैठने लग गया है, तुम्हारी बीवियों ने नए निकाह कर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए, अब तो लोग तुम्हें याद भी नहीं करते, अब तो तुम्हारा जिक्र ही कोई नहीं करता, अब तो खत्म हो गया तुम्हारा तज़किरा भी कोई नहीं। तज़किरा उसी का रहेगा जिसने रब को याद किया और फिर रब ने उसका चर्चा किया, उसका तज़किरा रहे। अपने आप को एक मौके पर भी कभी मुतकब्बिर ना होने दे। आजिज़ी हुस्न है जिंदगी का। खजाना आए तो कारून न बने, महल बनाए तो शद्दाद न बने। अगर अल्लाह ताला दौलत दे तो कभी भी अपने आप को नमरूद और फिरौन न बनने दे। इक़्तिदार मिले तो कभी भी अपने आप को हलाकू खां और चंगेज़ खां न बनाओ। और अगर नमाजी बनो तो वो वाले नमाजी बनो जो नमाजी भी होता है। हज़रत उमर फ़ारूक को किसी ने ईद वाले दिन देखा तो उमर रो रहे थे, छोटी ईद वाले दिन। हमारे यहाँ तो लोगों ने डेक तैयार करके रख लिए हैं, तैयारी हो गई है। चांद रात को जो नेकियां कमाई हैं वो सारी शैतान के हवाले करेंगे, माज़अल्लाह इल्ला माशाअल्लाह। उसको कहेंगे ले जा, हमने कमाई हैं तेरे लिए। फौरन पहली रात ही, इधर ऐलान हुआ नहीं उधर तमाशे लगे नहीं, माज़अल्लाह। हज़रत उमर ईद वाले दिन रो रहे थे, तो किसी ने कहा उमर ये खुशी का दिन है, आप रो रहे हैं? तो फरमाने लगे खुश तो वो होना जिसको यकीन है कि उसका नमाज रोज़ा कबूल हो गया। मुझे तो अभी पता ही नहीं मेरा कबूल हुआ है कि वापस कर दिया जाएगा। जाओ मुझे कुछ खबरी सुनाओ आके कि मेरा कबूल हुआ। वो तो बेनियाज है, वो तो दिल करे तो कहे जा उठा के ले जा, तेरा मुझे पसंद ही नहीं। तकब्बुर अल्लाह तबारक व तआला की चादर है, रब करीम से बड़ा कोई नहीं, लिहाजा अल्लाह आजिज़ी नहीं फरमाता, वो मुतकब्बिर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा अल्लाह है। अब कोई और बड़ा बनने की कोशिश न करे, आजिज़ी में रहे। अगर अल्लाह इल्म के तौर पर किसी को कोई हस्ती बना दे तो वो ये समझे कि ये मेरे अल्लाह का तोहफ़ा है, अतिया है। आजिज़ी में रहे, इनकिसारी में रहे। अगर उसे अमल की तौफीक मिल जाए, रब करीम उसे नमाज का मौका अता फरमा दे, अल्लाह उसे सौम व सलात का पाबंद कर दे, उसकी दुआएं मकबूल होने लगे,
اب وہ اپنے آپ کو ولی کامل نہ سمجھے، بلکہ وہ کہے کہ میں تو رب کا عاجز بندہ ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دولت دے دے اور بے شمار عطا فرما دے، اللہ جسے دیتا ہے بغیر حساب ہی عطا فرماتا ہے، اب وہ بندہ اس پہ ٹھہر نہ جائے کہ دیکھو نا میں بڑا سمجھدار تھا تب مجھے ملی ہے نہ۔ کچھ لوگ حسب نسب پہ اتراتے پھرتے ہیں، کہتے میں چودھریوں کے خاندان میں ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ تو پیسے جمع کرا کے چودھریوں کے گھر پیدا ہوا ہے، کیوں الجھا ہوا ہے تو اس چکر میں؟ حسب نسب پہ فخر ہے، علم پہ، عمل پہ، دولت پہ، عہدے پر، اقتدار پر۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں، فرمایا کل من علیہ فان، زمین میں جو کچھ ہے سارا فنا ہو جائے گا۔ دیکھیں لفظ کیا ہیں قرآن پاک کے، یہ نہیں فرمایا ختم ہوگا، یہ نہیں فرمایا موت آئے گی، یہ نہیں فرمایا مٹے گا، کل من علیہ فان، فنا ہی ہو جائے گا، صفحہ ہستی سے نام اور نشان مٹ جائے گا، تمہاری باقیات بھی باقی نہیں رہیں گی، نشان تک مٹ گئے ہیں قبروں کے۔ یہ شہر اتنے پرانے نہیں، صدیوں پرانے نہیں، یہ شہر کہ 1000 سال ہو گیا یا 2000 سال ہو گیا، یہاں بھی کسی قبر کو کھودتے ہو تو ہڈیاں نکل آتی، اتنے پرانے قبرستان نہیں، پھر بھی کھودو تو نیچے سے ہڈیاں۔ تو رب فرماتا ہے کل من علیہ فان، جو کچھ زمین میں ہے سارا، تو یا اللہ بچے گا کیا؟ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، بچے گی تیرے رب کی ذات، ذوالجلال والاکرام، جو بڑی عظمت والا ہے اور بڑی بزرگی والا ہے۔ کچھ اولیاء اللہ بچ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جسے اللہ یاد کرتا ہے، چونکہ اللہ باقی ہے تو جسے وہ باقی یاد کرتا ہے وہ بھی باقی رہ جاتا ہے۔ فنا ہے زندگی میں۔ کچھ لوگ اپنے علم پر بڑا، میں دیکھتا ہوں بیچارہ ایک آدمی دیہات کا رہنے والا تھا، BA کر گیا، اب وہ کہتا ہے ہمارے، آپ کو پتہ ہے نا ہمارے علاقے کے سارے لوگ ان پڑھ ہیں، تو میں کہتا ہوں تو سب سے بڑا ان پڑھ ہے جو لوگوں کو جاہل سمجھتا ہے، تو سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قالا انا عالم فہو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہی تو جاہل ہے، جس نے کہا میں عالم۔ 2 منٹ لگتے ہیں، علم شلم سارا وہ جا پڑتا ہے، علم پڑھے دا مان نہ کریے، مت آکھی میں پڑھیا او جبار کہار کہاوے، مت روڑ دیویں دودھ کڑیا۔ خبردار، اگر 2 ایڑے ترچے لفظ آ گئے تو جاہلی کہنے لگ گیا ہے، ان پڑھی کہنے لگ گیا ہے، علم کا بہت بڑا غبار لوگوں کو چڑھ گیا ہے، بہت بڑا۔ کہتے ہیں جی بڑی ضرورت ہے جی، بڑا دیکھے نا جی یہ بندہ بھی ان پڑھ ہے وہ بھی ان پڑھ ہے، تو میں نے کہا علم اگر تیرے پاس ہوتا تو اخلاقیات والا ہوتا، تو کسی شخص کے پر کوئی کسی قسم کے جاہل ہونے کا فتویٰ نہ دیتا۔ علم کا غرور، یقین کریں لوگ سلام نہیں سیدھی لیتے، کہتے ہیں میں پڑھا لکھا ہوں جی، میں پڑھا لکھا ہوں۔ ایک صاحب ایک دفعہ مدرسے میں آ گئے تو کہنے لگے کہ فلاں علامہ صاحب کی تعلیم کتنی ہے؟ میں نے کہا آپ کی کتنی ہے؟ کہنے لگے میں نے MA B.Ed کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے 4تھے سال کے درس انظامی کے بچے کے پاس آپ بیٹھیں، پورا نہیں 3رے 4تھے سال کا، تو آپ چھوڑیں MA B.Ed کیا ہے، آپ اردو ادب پہ بات کریں، ہم عربی انگریزی کی بات ہی نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے یار، پتہ ہی نہیں علم کس چیز کا نام ہے، فقاہت کس کو کہتے ہیں؟ ڈریں، اگر اللہ تبارک و تعالی علم دیتا ہے تو کئی دفعہ حافظے بڑے 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 لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنا نام تک بھول جاتے ہیں، اپنا نام نہیں یاد آتا۔ بڑھاپے میں لوگ پوچھتے ہیں نام کیا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کیا نام ہے، رستے بھولے ہوئے ہیں لوگ، بھولے ہوئے رستے۔ بہت بڑا سائنسدان اور بہت بڑا علوم و فنون کا ماہر آدمی، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ ہمیں معاف فرمائے، پاگل ہو کے مرتے ہیں لوگ، مفقود الخبر ہو جاتے ہیں، حافظے تباہ ہو جاتے ہیں۔ کل من علیہا فان، نہ کوئی اپنے علم پر کسی قسم کا کوئی بھروسہ۔ امام غزالی کہتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بڑا نیک آدمی تھا، جس طرح 5 نمازیں پڑھنے والا سب سے نیک نہیں ہو جاتا، تو باقی سارے ہی گناہ گار نظر آتے ہیں، سارا دن بحث ہی کرتا رہتا ہے، یہ بھی نہیں پڑھتا نماز، یہ بھی نہیں پڑھتا، وہ بھی نہیں پڑھتا۔ تو میں کہتا ہوں تو اللہ سے ڈر، اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے۔ تبلیغ کرنا تیری ذمہ داری ہے، تنقید کرنا تیری ذمہ داری
نہیں ہے. تو ڈر اللہ تعالیٰ سے. اگر دو ایڑے ترچھے لفظ مسجد میں جا کے تو اللہ اللہ کے کر لیتا ہے تو اب تو تنقید نہ کر, فلاں بھی نہیں آتا, فلانا بھی نہیں آتا. یہ تیری ذمہ داری. تو تبلیغ کر, جا کے اسے کہہ, جو میں بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں. یہاں بیٹھ کے بحث کرنے کی اجازت نہیں کہ فلانا بھی بے نمازی ہے, فلانا بھی بے نمازی ہے. حکم یہ ہے کہ اس کے گھر جا, دروازے پہ دستک دے, کا بھائی آ نماز پڑھنے چلے. جو کام کرنے والا ہے وہ کرتے نہیں, اور جو نہیں کرنے والا اس پہ بحث ہو رہی ہے, فلانا نہیں آتا, بڑی روٹی ہے, بڑا پیسہ ہے, مسجد نہیں. یہ تو ہے ہی نہیں تیرے کرنے والا کام. تو جا کے پیغام دے. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا تو بڑا عبادت گزار تھا, بڑا نیک تھا, بڑا پرہیزگار. ایک گناہگار بیچارہ, اس نے دیکھا کہ وہ درویش صاحب, صوفی صاحب, نمازی صاحب, حاجی صاحب بیٹھے ہوئے, میں بھی پاس جا کے بیٹھتا ہوں, شاید مجھ پہ بھی اللہ کرم نوازی کر دے. میں بھی پاس جا کے, اللہ اکبر, میں کہتا ہوں کیا بات ہے اس گناہگار کی جو اپنے آپ کو گناہگار تو مانتا ہے نا, کیا بات ہے اس کی. کہنے لگا میں بھی جا کے بیٹھتا ہوں, شاید مالک مجھ پہ فضل فرمائے. اس نیک کے پاس جا کے بیٹھ گیا. جب جا کے بیٹھا نا تو نیک کہنے لگا تو کدھر آ گیا, اٹھ چل دوڑ جا, تجھے نہیں پتا تو کہاں آ گیا, اتنا ناپاک آدمی صبح شام گناہ کرتا ہے, میرے پاس آ گیا ہے. اللہ کریم نے اس وقت کے نبی کو وحی فرمائی کہ اس ولی کو جا کے کہہ دو میں نے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے. تو اپنے آپ کو اتنا اعلیٰ جانتا ہے, کل من علیہا فان. اگر تجھے تھوڑی سی نماز کی توفیق دے دی سب کو گناہگار سمجھنے لگا. اور فرمایا گناہگار کو جا کے کہہ دو تو نے اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کے میرا ولی سمجھ کے صحبت حاصل کیا, تیرے میں نے سارے ہی معاف کر دیے. یہ جو تکبر ہے نا, تکبر علم کا, فضل کا, تقوی کا, پرہیز, اس کو اتار کے پھینکیں, عاجزی پیدا کریں, انکساری پیدا کریں, ڈریں. لوگ ڈرا کرتے تھے. حضرت عمر کی بڑی شان ہے نا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا شیطان وہ گلی بدل جاتا ہے جس گلی میں عمر کو دیکھ لیتا ہے. 950 سال حضرت جبریل شان بیان کریں تو جناب عمر کی عظمت ختم نہیں ہوتی. حضرت فاروق اعظم اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ 6 مہینے عمر اگر اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر نہ چھوڑتے. اتنا بڑا شخص, لیکن انتقال کا وقت آیا تو لوگوں نے تعریف کی, کہا عمر تیری بڑی بات ہے یار, کیا بات, کمال کر دیا. تو حضرت عمر رو پڑے, فرمانے لگے تم میرے گناہ نہیں جانتے, دعا کرو میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں اور میں چھوڑ دیا جاؤں, حساب سے چھوڑ دیا جاؤں. مجھے کسی اعلیٰ درجے کی خواہش نہیں کہ میں کسی اعلیٰ مقام پہ رکھا جاؤں گا, بس دعا کرو برابر برابر معافی مل جائے. یہ ان لوگوں کا احساس تھا جن کے تقوی کی گواہی خود رسول پاک نے عطا فرمائی ہے. ان لوگوں کا یہ عالم ہے.